بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن جبرائیل علیہ السلام دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج میں نے ایک عجیب واقعہ دیکھا۔ فرمایا، اے جبریل سناؤ، وہ کیا واقعہ ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج مجھے کوکاف پر جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں میں نے چیخوں کی آواز سنی۔ میں حیران ہوا کہ یہ کون چیخ رہا ہے۔ میں ادھر کو چلا گیا تو دیکھا کہ ایک فرشتہ جس کے بالوں پر جلے ہوئے ہیں اور وہ رو رہا ہے، چیخ رہا ہے۔ میں نے غور سے دیکھا اور پہچان لیا کہ یہ وہ فرشتہ ہے جو کہ چوتھے آسمان پر نور کے تخت پر براجمان تھا، اور اس کے ارد گرد 70,000 نوری فرشتے دست بدستہ کھڑے رہتے، اور جب یہ سانس لیتا تو اس کے سانس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کر دیتا، اور آج یہ اس رسوائی کی حالت میں گرا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا، اے فرشتے تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا، اے جبریل کیا بتاؤں کہ جب معراج کی رات حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے لیے تشریف لیے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، السلام علیکم۔ میں نے بیٹھے بیٹھے کہہ دیا، وعلیکم السلام۔ سرکار تو آگے تشریف لے گئے لیکن میری شامت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتے تو کس گنتی شمار میں ہے؟ تو نے کھڑے ہو کر میرے حبیب کی کیوں تعظیم نہیں کی؟ چل دفع ہو، میرے دربار سے نکل جا۔ اے جبریل میرے بالوں پر جل گئے اور میں اس دن سے رو رو کر معافی مانگ رہا ہوں، لیکن کوئی سنوائی نہیں۔ اے جبریل آپ ہی کچھ کریں، مجھے معافی مل جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دربار الہی میں حاضر ہو کر جب عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبریل جاؤ اس فرشتے سے کہو کہ وہ محبت کے ساتھ میرے حبیب پر درود شریف پڑھے۔ اور جب میں نے یہ پیغام فرشتے کو سنایا تو اس نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے بالوں پر نکل آئے اور وہ اڑ کر اپنے تخت پر جا بیٹھا۔ سارا جہان جانتا ہے کہ حبیب خدا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ کے صاحبزادے ہیں۔ وہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں پیدا ہوئے، لیکن ساری عظمتوں اور خدا داد شانوں کے باوجود صرف بشر کہنا یہ بے ادبی نہیں۔ ایک ٹکے کے مولوی کو باغ کے متعلق سچی بات کہہ دی جائے تو وہ آگ بگولا ہو جائے، تو کیا حبیب خدا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدا داد عظمتوں اور شانوں کو نظر انداز کر کے صرف بشر کہنا کیا اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہوگا؟ کیا ایسے بے ادب کو جنت میں رکھنے دے گا؟ ہرگز نہیں، بالکل نہیں، بلکہ ایسے بے ادب کا ٹھکانہ نارے جہنم ہے۔ ایک قبیلہ ہے جو کہ 20-25 گھرانوں پر مشتمل ہے۔ ان میں سے ایک آدمی نکلا، کسی دینی درسگاہ میں علم دین حاصل کیا، پھر کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت کی، مجاہدے کیے، ریاضتیں کی، نفلی عبادات کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کا مقرب بنا، پھر اس کو خلافت ملی، اس کے چاہنے والے اس کے ساتھ محبت کرنے والے، کوئی ہاتھ چومتا ہے، کوئی پاؤں چومتا ہے، کوئی اس کی طرف پشت نہیں کرتا، لیکن اس کے قبیلے کا ایک آدمی وہ وہاں سے اس کی عظمت کو دیکھ کر بولا، او یار کچھ بھی ہو یہ عمر الدین کا بیٹا ہی تو ہے، ذرا انصاف سے بتائیے، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مقام و مرتبہ عطا کیا ہوا ہے اس کا واسطہ دے کر پوچھتی ہوں کہ اس نے یہ الفاظ کیوں کہے؟ ظاہر ہے کہ اس نے شریکہ برادری اور حسد و بغض کی وجہ سے یہ بات کہی۔ بس ہو گیا کہ شیطان کی جماعت صرف اور صرف اس بغض و حسد کی وجہ سے جو کہ ان کے دلوں میں شیطان نے ڈالا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی ان کے دلوں میں بغض اور حسد بھرا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ سارے القابات
اور ساری عظمتوں کو چھوڑ کر صرف بشر کی رٹ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں ارے یار کچھ بھی ہیں، آخر ہیں تو بشر ہی نا۔ تو انصاف سے بتائیے کہ کیا اس کا رب کریم ناراض نہ ہوگا؟ بلا تشبیہ، جیسے کہ آپ سچی بات سن کر آگ بگولا ہو جائیں اور مجھے 2-4 سنا دیں تو کیا اللہ تعالیٰ ایسے بے ادب کو جنت میں داخل رکھنے دے گا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ایسے بغض و عناد والے کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ کیونکہ ادب سے سب کچھ مل جاتا ہے، ادب سے اللہ تعالیٰ کی رضا مل جاتی ہے، ادب سے قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے، ادب سے چھوٹے بڑے گناہ سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں۔